بسم الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو پھر غزہ پہ ہے، غزہ کے مظلوموں پہ، غزہ کے بے کسوں پہ، بے سہاروں پہ، زخمیوں پہ، شہداء پہ۔ آج 9 اپریل ہے اور آج 6 ماہ 2 دن ہو چکے ہیں اسرائیل کو جارحیت کیے غزہ پہ، غزہ کے نہتے معصوم بے گناہ افراد پہ۔ مسلمان میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہاں کے مقامی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ستارہ شناس بھی ہیں، دیگر مذاہب کے بھی ہیں اور تمام مسالک کے مسلمانوں میں بھی وہاں موجود ہیں۔ آج 6 ماہ 2 دن ہو چکے ہیں۔ ان 6 ماہ 2 دن میں اسرائیل جبکہ ایک خود دنیا کی سپر پاور ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ دنیا کی دوسری سپر پاور امریکہ مکمل طور پہ کھڑی تھی اور مغرب سے اسے اسلحہ، گولہ بارود اور معاشی مدد لگاتار حاصل رہی، جبکہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کو ہم بے حیا، بے ضمیر، بے غیرت نام نہاد 1.5 ارب مسلمان ایک ایسپروف کی گولی بھی وہاں نہ پہنچا سکے، ایک پانی کی بوتل بھی وہاں نہ پہنچا سکے۔ کسی پیاس سے بلبلاتے بچے، پیاس سے جاں بحق ہوتے بچے کو ایک ہم پانی کی بوتل بھی نہ پہنچا سکے۔ تو ماہ شام ختم ہونے کو آج شام شاید یہ کل صبح عید ہوگی، تو غزہ والوں کی کیسی عید، کون سی عید؟ اب تک اسرائیل نے اپنی بربریت دکھاتے ہوئے 35,000 سے 40,000 سے بھی زیادہ معصوم انسانوں کا اجتماعی قتل عام کیا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ شدید ترین زخمی ہیں جو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جلد یا بدیر شہید ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے ان میں سے وہ تمام عمر مزدوری کی زندگی بسر کریں گے۔ آفرین ہے، آفرین ہے غزہ والو، فلسطین والو، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام، آپ کی جرأت کو سلام، آپ کے استقامت کو سلام، آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام، آپ کے جذبہ شہادت کو سلام، آپ کے جذبہ حریت کو سلام۔ آپ نے صرف اپنی ہی آزادی کی جنگ نہیں لڑی، آپ نے دنیا بھر کے تمام غلاموں کی، جس میں مقبوضہ کشمیر کے غلام اور دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ پاکستان کے غلام ہیں، ہم سب کی آزادی کی جنگ آپ نے لڑی ہے اور سب غلاموں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، عملی طور پہ کر دکھایا ہے کہ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، اس کے سامنے نہ گردن جھکائی جاتی ہے، نہ اس کے سامنے سرنڈر کیا جاتا ہے۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنی آزادی کے حصول کے لیے، اپنی مدر لینڈ، مادر وطن کے تحفظ کے لیے، سالمیت بقا کے لیے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت سے پنجہ آزمائی کی جا سکتی ہے اور اسے گھٹنوں جھکایا جا سکتا ہے، گھٹنوں کے بل۔ ایک بار پھر آپ کی عظمت کو سلام۔ غزہ کی ماؤں بہنوں، عظیم ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کو، غزہ کے بوڑھوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو اور شیرخواروں کو، سب کو سلام۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو میں پہلا ہفتہ اس جنگ کا گزرنے کے بعد میرا موقف تھا، اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور میری ویڈیو موجود ہیں میرے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ، جب میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان، روس، چین کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ایٹمی اثاثے وہاں سے زبردستی اٹھا لے، وگرنہ دنیا جوہری جنگ، ایٹمی جنگ میں جل کر بسم ہو جائے گی۔ اور وہ پہلا ہفتہ گزرنے کے بعد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ
میرے شدید خطرات تحفظات وہ حقیقت میں بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک انسانوں پہ اپنا خصوصی رحم کرم فرمائے، وہ مغرب کے ہوں، امریکہ کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، یہ مقبوضہ پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ انسانوں کی اکثریت امر پسند ہوتی ہے، جبکہ چند ایک ہر قوم میں شیطان، ابلیس، صہیونی فطر کے، یزید فطر کے، نمرود فطر کے، فرعون فطر کے پائے جاتے ہیں، جو اپنے گھنونے مقاصد کے لیے انسانوں کی تباہی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے، مجھے خدا کی رحمت پہ مکمل یقین ہے کہ ان قریب اس خطہ ارضی سے صہیونی، اسرائیلی نجائز قابض غاصب ریاست کا وجود ملیہ میٹ کر دے گا اور فلسطینیوں کو مکمل خود مختاری آزادی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہاں یہ کام ہوگا، وہاں اور آپ کو عرض کر دوں، میں آپ بتا چکا کہ اسرائیل 6 ماہ 2 دن کے بعد بھی ذرا سا اپنا مقصد حاصل نہیں کر پایا، اور اس نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے جنوبی غزہ سے اپنی تمام افواج واپس بلا لی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ یا اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پہ حملہ کر کے ایرانیوں کو شہید کیا تھا، جس کے جواب میں اسرائیل ہر روز یہ اعلان کر رہا ہے، ببانگِ دہل اعلان کر رہا ہے، اور زندگی میں پہلی بار کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو جواب دیں گے اس کے گھر میں جا کر۔ اور دنیا کا ہر ملک اس بات کو مانیٹر کر رہا ہے، ہائی الرٹ پہ ہے۔ ہمارا ہمسایہ ہندوستان، اس میں اس کی تمام فورسز، تمام ادارے، سیولین، ملٹری ہائی الرٹ پہ ہیں، اور دنیا کے تمام ذمہ داران اس وقت سراسیمگی، خوف، پریشانی، دہشت وحشت کے عالم میں ہیں، اور ایک انجانے خوف میں مبتلا ہیں کہ خدا جانے اگلے لمحے دنیا میں کیا سے کیا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل ایک انڈکلیئرڈ، جس نے غیر اعلانیہ ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی پاور ہے۔ اس کے پاس صرف ایٹم بم ہی نہیں، اس کے پاس ایٹم بموں کو گرانے کے لیے دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں جو اسٹیلتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بہترین ڈلیوری کا سسٹم، میزائل سسٹم ہے، اس کی بحریہ ہے، وہ 3 اطراف سے یا 3 جگہ سے کہیں سے بھی وہ سٹرائک کر سکتا ہے، ایٹمی حملہ کر سکتا ہے کسی ملک پہ، سمندر سے، خشکی سے، فضا سے۔ تو جب سے ایران کہہ رہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، جو اس نے سفارت خانہ تباہ کیا، ایرانی شہید کیے، تو تب سے اسرائیل مسلسل یہ کہے جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوا تو جوہری تابکاری پھیلنے کے شدید ترین خطرات ہیں۔ وہ حرامزادی صہیونی حکومت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اس کے پاس جوہری اثاثے ہیں، جوہری پلانٹ ہیں، ایٹمی پلانٹ ہیں، ایٹمی بم ہیں، وہ اسے یوں کہہ رہی ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر جوہری تابکاری کے دنیا میں خطرات ہیں۔ ایران کے پاس تو ایٹم بم نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، ایران بھی ہر روز اعلان کرتا ہے کہ ہم یہ ایٹم بم بنانے کے ہی خلاف ہیں مذہبی طور پہ۔ تو اس ساری گفتگو کا یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ایران یقیناً اپنے حریف اور دشمن ملکوں کو ایٹمی بموں کا، ایٹمی میزائلوں کا نشانہ بنائے گا۔ اللہ پاک اپنی مخلوق کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شیطان، ہر راکشش، ہر ذلیل گٹیا نمرود، فرعون، شداد، جالوت، یزید سے اپنی مخلوق کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین
ثم آمین۔ اللہ پاک اس بابرکت کے مہینے فلسطینیوں کو خصوصاً، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر والوں کو اور مقبوضہ پاکستان کے غلاموں کو، سب کو حقیقی آزادی، حتمی آزادی، انسانی بنیادی حقوق، شخصی آزادی سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک نعرہ، فلسطینی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پہ مسلط بدماشیاں مردہ باد۔ اللہ حافظ۔